بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، برس، پھلبیری، ویٹیلائگو، لیکوڈرما، سفید داغ، اس کے بارے میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں اور ہماری کئی ایک ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے بارے میں ہم ایک مکمل ویڈیو کی سیریز کر چکے ہیں، بہت سیر حاصل گفتگو کی، اس کی پہچان کے حوالے سے بات کی، اس کے علاج کے حوالے سے بات کی، اس کی احتیاط کے حوالے سے بات کی، اس کا جو فرسٹ ایڈ ہے وہ کیا ہے، اس کا مستقل علاج کیا ہے، مکمل ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، یہ جو لیکچر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو علاج بتانا مقصد نہیں ہے، اس میں آپ کو اس کی پہچان بتانا مقصد نہیں ہے، نہ یہ تشخیص سے متعلق ہے، نہ یہ تجویز سے متعلق ہے، نہ یہ کسی اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے۔ یہ ویڈیو جسٹ اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ خود میں اس کا شکار رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں، آپ نے اس پہ کس طرح قابو پایا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ میں نے پھلبیری پہ قابو کس طرح پایا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ تقریباً 1 سال پہلے یہ سٹارٹ ہوئی۔ ماتھے پہ ایک داغ تھا، کٹنگ کروانے گیا، مجھے وہاں پہ جو حجام تھا اس نے بتایا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے پھلبیری ہے۔ سب سے پہلے ڈائگنوز وہ حجام نے کیا، اس کے بعد میں نے خود اس پہ غور شروع کیا، اور میرے لیے پریشانی یہ تھی کہ جو میرے حکمت کے استاد محترم ہیں، میرے والد محترم، وہ تو دنیا میں نہیں تھے، تو میں ڈسکشن کس سے کرتا۔ چند ایک حکماء کے پاس گیا تو مجھے کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، مزہ نہ آیا ان سے بات کر کے، اور میرا یہ عالم تھا کہ میں نے آج سے پہلے پھلبیری کا مریض کو ٹریٹ ہی نہیں کیا تھا، میرے لیے ایک نئی چیز تھی، اور میں نے یہ سمجھا کہ مجھے جدید جو طب ہے ایلوپیتھک ہے اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں ہاسپٹلس میں گیا، تو میں جو ایلوپیتھک کے ممتاز پروفیسرز تھے ان کے پاس گیا، اور نتیجہ یہی نکلا کہ تقریباً وہ اس کو لاعلاج خیال کرتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جسٹ اسٹیرائڈ سے کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا، تو پریشانی کے عالم میں گھر آیا، والدہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح پھلبیری سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو میری عادت ہے میں یہ اس طرح کیپ پہن کے رکھتا ہوں، تو وہ اس کے اندر تھی، کسی کو نظر تو آ نہیں رہی تھی۔ تو میں نے جب ان سے شیئر کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کسی عزیز کو ہوئی تھی، تو آپ کے والد صاحب نے اس طرح بتایا تھا کہ اندرائن کو لے کے تو پاؤں سے اس کو دباتے رہیں، تو اس نے تقریباً 1-2 ہفتے کیا تھا، تو جتنے نشان تھے وہیں پہ رک گئی تھی، اس سے آگے نہیں پھیلی تھی۔ سو والدہ سے مجھے پھر وہ اس کا فرسٹ ایڈ جو ٹریٹمنٹ تھا، فوری علاج تھا، وہ ملا کہ یہ جہاں پہ ہے وہیں پہ رک جائے، اس کے جو داغ ہیں ان کو ختم کرنے کا مرحلہ تو بعد کا، پہلے یہ آگے نہ پھیلے۔ تو اس سے یہ ہوا، اس پہ بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ وہیں پہ رک گیا۔ جو 1-2 نشان تھے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ تقریباً ہے دوائی کو استعمال کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1-1.5 ماہ یا 2 ماہ ہو چکے تھے، اور یہ ہلکے ہلکے سے جو سپاٹ ہیں یہ نکلنا شروع ہو گئے تھے، دوبارہ کلر والی سکن کے وائٹ جو پیچز تھے ان کے اندر سے یہ نکل رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں، اب اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا، اتنا کم بھی نہیں تھا، یہ تقریباً جو فرنٹ سائڈ ہے پیشانی وغیرہ پہ تو سارا پھیل چکا تھا۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی کہ جو پہلے جب میں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا تو کیا کنڈیشن تھی۔ تو فرسٹ ایڈ کے بعد یہ ہوا کہ یہ وہیں پہ رک گیا۔ اس کے بعد میں نے والد صاحب کی بیاض کا مطالعہ شروع کیا، وہاں سے نسخہ ایک سلیکٹ کیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا۔ تو 1-2 ماہ جب میں نے کھایا تو مجھے یوں لگا کہ یہ جو وائٹ پیچز ہیں ان کے اندر سے باریک باریک سے جو کلرز کے ہیں نشان وہ ابھرنا شروع ہو گئے ہیں، جو میری نیچرل سکن کا کلر ہے۔ تو تقریباً 2 یا 3 ماہ گزرے ہوں گے، تو تب مجھے جا کے یہ فیل ہوا، یعنی کہ 3 ماہ تک یہ دوائی آنکھیں بند کر کے میں کھاتا رہا، مجھے بالکل کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ جب 6 ماہ گزرے تو پھر میں آپ کو یہ تصویر دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ 6 ماہ میں نے دوائی استعمال کر لی ہے، یہ تب کی تصویر ہے۔ اس کے بعد میرا یقین اور پختہ ہو گیا، پھر میں اس کو مزید کھاتا رہا، اور یہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے۔ ابھی بھی ویسے میں دوائی کھا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوں، میں کھا رہا ہوں، لیکن اب یہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ایک ہلکا سا داغ ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ بھی ختم نہیں ہوتا تب تک میں دوائی کھاؤں،
اور یہ جب ختم ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد بھی میں تقریباً 2-3 ماہ دوائی کھاؤں گا کہ یہ دوبارہ بھی بالکل اس طرح کا کوئی سچویشن، کوئی کنڈیشن مجھے فیس نہ کرنی پڑے۔ تو یہ ایک میرا تھا، اور یہ نسخہ میں بتا چکا ہوں جو میں استعمال کرتا تھا، اس میں جاوتری تھی، گندک تھی، باپچی تھی، یہ چیزیں باپچی مدبر کر کے تھی، اور باقی وہ سارا وہ نسخہ پھل بیری کا میں نے دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو گھر پہ تیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو تیل میں لگاتا رہا جہاں پہ یہ نشان تھے وہ بھی روغن باپچی تھا جو میں نے پتال جنتر کے ذریعے نکالا تھا، تو وہ میں لگاتا رہا اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ایک اور بات، اکثر لوگ جو میسیجز کرتے ہیں کہ آپ یہ دوائی ہمیں بنا کے بیچ دیں، آپ یہ دوائی ہمیں TCS کروا دیں، آن لائن کروا دیں، تو ہم دوائیں آن لائن کرواتے ہیں، ہم بیچتے ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل میں ویڈیو بنانا اور اپنے جو سینے کے راز ہیں، جو مجرب نسخے ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود تیار کر سکیں۔ ہمارا جو سب سے پہلا مشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے نسخہ جات خود گھر پہ تیار کر لیں۔ تیار کرنے کے دوران اگر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں بنا سکتے، کوئی مجبوری ہے یا آپ خود بنانے پہ مطمئن نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کو بھجوا سکتے ہیں۔ اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، آپ اس کو، ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، clinic.pasban کے نام سے، اس پہ اسٹور ہمارا یہ ہربلس کا ہے، اس پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی اپنا جو آرڈر ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور ہمارا مشن یہی ہے، ہم بہت زیادہ اس میں مارجن بھی نہیں رکھتے کیونکہ ہم خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا بزنس کچھ اور ہے، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے۔ سو بہتر یہی ہے آپ خود تیار کریں، ادروائز پھر اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر ہم آپ کو بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی جو میرے ذاتی ایکسپیرینس کے حوالے سے تھی، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا